ایردوان نے اگرچہ 1981 میں سیاست میں قدم رکھ دیا تھا اور یوتھ کی قیادت بھی کی تھی، لیکن ان کو دنیا بھر میں غیر متوقع طور پر اس وقت شہرت حاصل ہوئی جب وہ دنیا کی تاریخی، سیاسی اور سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت استنبول کے میئر منتخب ہوئے۔ رفاہ پارٹی کے میئر کے انتخابات میں پارٹی کے اندر سے بڑے بڑے نام مرد مقابل تھے، لیکن قرعہ ایردوان کے نام نکلا اور ایردوان میئر کے انتخابات میں 25% زائد ووٹ حاصل کرتے ہوئے استنبول کے میئر منتخب ہو گئے۔ ایردوان کے دور میں پہلی بار استنبول میں $4 بلین کی سرمایہ کاری ہوئی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ استنبول شہر کی ٹریفک کو بہتر بنانے کے لیے اس دور میں 50 سے زائد پل، گزرگاہیں اور رنگ روڈز تعمیر کی گئی۔ انہوں نے اپنے اس دور میں دنیا کے پسماندہ اس شہر کو یورپ کے معیار کا شہر بنا کر استنبول کی تقدیر ہی بدل ڈالی۔ جی ہاں ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ایردوان کے استنبول کے میئر بننے کے موضوع پر روشنی ڈالی جائے گی۔ TR اردو سے اپنے اردو ناظرین کی خدمت میں انقرہ سے ڈاکٹر فرقان حمید کا سلام پہنچے۔ ناظرین، ترکی اور صدر ایردوان سے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل TR اردو کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔ استنبول بلدیہ کے میئر کے انتخابات 27 مارچ 1994 کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات سے قبل استنبول میٹروپولیٹن کے میئر کی امیدواری کے لیے رفاہ پارٹی نے اپنے تئیں ایک سروے کروایا، جس میں مقابلہ رجب طیب ایردوان، کیمل مولا اولو، نفزا یالچنتاش، ویسر اولو اور علی جوشون کے درمیان تھا، جس کے نتیجے میں رفاہ پارٹی چیئرمین نجم الدین اربکان نے 15 جنوری 1994 کو ایردوان کے استنبول میٹروپولیٹن کے میئر کے امیدوار ہونے کا اعلان کر دیا۔ 27 مارچ 1994 کو بلدیاتی انتخابات میں رفاہ پارٹی کی استنبول کے میئر کے انتخابات میں ایردوان نے 25.19% ووٹ حاصل کیے اور وہ استنبول کے میئر منتخب ہو گئے۔ ان کے میئر بننے کے دور میں استنبول میں پہلی بار $4 ارب کی سرمایہ کاری کی گئی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ استنبول شہر کی ٹریفک کو بہتر بنانے کے لیے اس دور میں 50 سے زائد پل، گزرگاہیں اور رنگ روڈز تعمیر کی گئی۔ رجب طیب ایردوان نے اپنی سیاسی صلاحیتوں کے ساتھ استنبول کی دائمی مسائل کی درست تشخیص کی اور ان کا حل پیش کیا۔ انہوں نے ٹیم ورک کو اہمیت دی اور انسانی وسائل اور مالی معاملات کو بڑی کامیابی سے آگے بڑھایا۔ سینکڑوں کلومیٹر نئی پائپ لائن بچھوا کر استنبول میں پانی کے مسائل کو مستقل بنیادوں پر حل کروایا، جبکہ کچرے کا مسئلہ اس دور کی جدید ترین ری سائیکلنگ سہولیات فراہم کرتے ہوئے حل کروا لیا۔ ایردوان کے استنبول میئرشپ کے اختیارات سنبھالتے وقت بلدیہ کو $2 بلین کا قرضہ ادا کرنا تھا، اور جب ایردوان میئرشپ کے عہدے سے الگ ہوئے تو اس وقت استنبول بلدیہ کے خزانے میں $4 بلین کے ریزرو موجود تھے۔ ایردوان نے استنبول کو یورپی معیار کے شہر میں تبدیل کر کے رکھ دیا، اور اس طرح انہوں نے ترکی کی تاریخ میں پہلی بار بلدیاتی اداروں کے لیے ایک مثال تشکیل دی، جس پر ایردوان کو پورے ملک میں بڑی شہرت حاصل ہوئی، اور اب وہ استنبول سے ہٹ کر پورے ملک کے ہیرو بن چکے تھے۔ اشاعت پڑھنے پر صدر ایردوان کو 8 ماہ کی قید کی سزا۔ رجب طیب ایردوان کو سیرت میں عوام سے خطاب کے دوران نہایت ہی خوش الحانی سے مذہبی اشعار پڑھنے مہنگے ثابت ہوئے، اور انہیں ان اشعار کی بدولت 8 ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی اور انہیں جیل جانا پڑا، جس کے نتیجے میں انہیں استنبول کی میئرشپ سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ جیل جانے سے قبل انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے سزا کٹنے کے بعد ملک کی خدمت کے لیے تیار ہونے کا بھی عندیہ دیا۔ ایردوان جب تک جیل میں رہے، لوگوں کا جیل میں ان سے ملنے کا ہر روز ہی تانتا بندہ رہتا۔ دراصل ایردوان کا جیل جانا ہی ان کے لیے مدرسہ یوسف ثابت ہوا۔ اسی دور میں ایردوان اور پارٹی کے چیئرمین نجم الدین اربکان کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، اور ایردوان نے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ رفاہ پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کا قیام۔ جیل میں 4 ماہ گزارنے کے بعد رجب طیب ایردوان نے عوام کے مسلسل مطالبے اور ترقی پذیر جمہوری عمل کے نتیجے میں 14 اگست 2001 کو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یعنی آک پارٹی کی بنیاد رکھی، اور ایردوان اس پارٹی کے بانی چیئرمین منتخب کر دیے گئے۔
عوام کے نئی جماعت آپ پارٹی پر اعتماد اور بھروسے نے دیکھتے ہی دیکھتے اس جماعت کو ترکی کی صف اول کی سیاسی پارٹی بنا دیا اور یہ جماعت دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی چلی گئی اور 2002 کے عام انتخابات میں اس جماعت نے عام انتخابات میں پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت حاصل کرتے ہوئے ترکی میں کئی دہائیوں کے اشرے کے بعد پہلی بار تنہا اقتدار حاصل کرنے کی راہ ہموار کر لی۔ ان انتخابات میں آک پارٹی نے پارلیمنٹ کی 500 نشستوں میں سے 363 نشستیں حاصل کر لی۔ مقدر کا سکندر ایردوان ایردوان ملک کے وزیر اعظم منتخب ہونے میں کامیاب۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قسمت کے دھنی ثابت ہوتے ہوں اور انہوں نے اپنی قسمت خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہو۔ دنیا کی انہی گنی چنی شخصیات میں ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب ایردوان بھی شامل ہیں۔ جب آپ ترکی کی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ایسی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی جو غربت کی پستی میں پسی ہو اور پھر اس میں ڈلتے ڈلتے کندن بن کر آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہو۔ سن 2001 میں جب رجب طیب ایردوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے، جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی نے اقتدار حاصل کر لیا۔ ایردوان کی عدم موجودگی میں ان کے قریبی ساتھی عبداللہ گل نے وزارت عظمیٰ کے اختیارات سنبھال لیے اور جیل سے رہائی کے بعد ملک میں ضمنی انتخابات کرواتے ہوئے ایردوان کو رکن پارلیمنٹ منتخب کروا لیا گیا اور یوں ایردوان کے لیے وزارت عظمیٰ کے دروازے کھلتے ہی چلے گئے۔ رجب طیب ایردوان نے 15 مارچ 2003 کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے بہت ہی مختصر مدت میں بڑی تعداد میں اہم اصلاحاتی پیکیج پر عمل درآمد بھی کروایا۔ ناظرین، اردو اور ہندی زبان میں پہلی بار ایردوان سے متعلق اس سلسلہ پروگرام کو اگر آپ نے پسند کیا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور ایردوان سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ آپ کو بلا تاخیر ہماری ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اب آپ سے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔